بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کے شر سے، ان کی مخالفتوں کے مقابلے میں اپنے پیغام کی حفاظت کے معاملے میں محفوظ رکھے گا۔ اس آیے مبارکہ کی تفسیر اور اس کے پس منظر کے بارے میں ہمارے ہاں ایک اختلاف ہے۔ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت آیے مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو ڈکلیئر کرنے، اس کے اعلان کرنے کے لیے کہی گئی تھی، اور یہ اعلان چنانچہ آپ نے غدیر قم کے موقع پر حجۃ الوداع سے واپسی پر لوگوں کے مجمع میں اعلان فرمایا، اور یہ چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شیعہ نقطہ نظر کہ علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امام قرار دیا گیا اور چنانچہ ان کو پہلا خلیفہ ہونا تھا، یہ اس کے حق میں اور شواہد کے علاوہ ایک دلیل ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی اور سنی بھائیوں سے بھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، یہ محض ایک پیدائش کا واقعہ ہے کہ جس نے اس کو طے کیا ہے۔ ہم کو ہر حال میں حق پسند ہونا چاہیے اور سب باتیں سننی چاہیے کہ جو باتیں مختلف معاملات کے بارے میں دلائل کے ساتھ کی جا رہی ہیں، ہم کو سچائی کو ماننا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جب مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور ہم اسلام کی دعوت کو سنتے ہیں تو بالعموم مسلمانوں میں یہ ایک اطمینان پایا جاتا ہے کہ وہ جو بات سن رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، مدلل ہے، اللہ کا پیغام معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے ماحول میں مل گیا ہے۔ اس وجہ سے چاہے کوئی سنی ہو چاہے کوئی شیعہ ہو، اگر کوئی بات اختلاف کی ہے اور اہم بات ہے تو دونوں جانب کی بات سننی چاہیے، اور اگر کوئی بات دوسری جانب کی صحیح لگے تو پھر اس کو ماننے میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حق اور سچائی کو ماننے کا وہ امتحان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو مبتلا کیا ہے۔ آیہ مبارکہ کے سیاق سباق میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ ان اہل کتاب کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی پچھلی کتابوں کی ہدایات اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کی رہنمائی کو نہ مانیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے اعلان کرنے کے نتیجے میں آپ کی شدید مخالفت ان اہل کتاب نے کی، ان کے کرنے کا امکان تھا کہ جو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر یہ اعلان علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا ہوتا تو پھر آگے اس کی وضاحت بھی کی جانی چاہیے تھی، نہ کہ وہ کوئی واقعہ ہوتا کہ جو الگ سے تاریخ میں بیان کیا گیا ہوتا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک سے زیادہ اوپینینز ہیں، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب یمن گئے حضور کے نمائندے کی حیثیت سے اور بعض لوگوں نے آپ کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے پھر اعلان کر کے یہ بتایا کہ یہ جو لوگ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے ان کا رویہ غلط تھا، اور یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ، جو میرا مولا ہے فہذا علی مولا، تو وہ ان کا مولا بھی ہے، وہ ان کو بھی اسی حیثیت میں تسلیم کرے گا۔ یہ اصل میں اس موقع کی بات تھی،
اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا تھا تو پھر اس کے بعد اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر، سب سے زوردار طریقے کی مخالفت تو خود حضرت علی کو کرنی چاہیے تھی، جو ہم سب جانتے مانتے ہیں کہ انتہائی بہادر اور صاحب ایمان، اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ اور پھر مزید یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کے بعد وہ ایک ایسی سلطنت قائم کریں گے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے کہ وہ زمین پر اقتدار قائم کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ سب باتیں مل کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے یہ اللہ کے منشا کے مطابق ہوئے، اور یہ آیہ مبارکہ وہ بات نہیں کہہ رہی کہ جو ہمارے ہاں بعض مسلمان بہن بھائی مانتے ہیں۔